بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ لڑکی کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ کچھ لڑکیوں کو تو یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کے گھر جانا ہوتا ہے، مگر میرا واقعی کوئی گھر نہیں تھا۔ میرے ماں باپ حد درجہ غریب تھے۔ بابا دن بھر پاپڑ بناتے جبکہ ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ میرے لیے اس گھر میں رہنا ایک گھٹن زدہ ماحول میں اپنی زندگی کو جہنم بنانے کے قریب تھا۔ میری خوش نصیبی یہ تھی کہ میری خالہ نے بچپن میں مجھے گود لے لیا تھا۔ ایسا اس لیے ہوا کہ خالہ کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی، سو خالہ مجھے اپنے گھر لے گئیں۔ شاید اس لیے کہ ماں باپ کا مجھے پالنا مشکل ہو رہا تھا۔ خالہ کو اللہ نے شروع میں اولاد نہیں دی تھی، سو خالہ مجھے اپنے گھر لے آئیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں بھی اولاد سے نواز دیا، تو خالہ مجھ سے لاپرواہ سی ہوتی گئیں۔ میری ماں بہت غریب گھرانے میں بیاہی گئی تھیں۔ ان کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑتا تھا، جبکہ میری خالہ جیسے ایک امیر شخص کی بیوی بنی تھیں، مگر خوبصورتی انسان کے نصیب نہیں خریدتی۔ میں بھی اپنی خالہ پر ہی گئی تھی۔ خالہ مگر بے اولاد تھیں، اولاد کا سکون انہیں نہیں ملا، تو انہوں نے میری امی سے مجھے گود لے لیا۔ میں بلا کی خوبصورت تھی۔ جب میں جوان ہوئی تو سب مجھے خالہ کی حقیقی بیٹی سمجھنے لگے تھے۔ ویسے بھی خالہ نے محلہ تبدیل کر لیا تھا۔ یہاں کے لوگوں کو یہی بتایا کہ سمرین میری بیٹی ہے۔ میں بھی خالہ کو امی ہی کہتی تھی۔ ان دنوں خالہ نے یعنی کہ میری امی نے مجھے قریبی لائبریری میں جانے کا مشورہ دیا۔ میں دن بھر گھر میں بور ہوتی رہتی تھی۔ میرے باقی بہن بھائی یعنی کہ خالہ کے بچے، مجھے اپنے خالہ کے بچوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، ان کی باتیں مجھے اپنی طرف راغب نہ کرتیں۔ تبھی میں نے خالہ امی کا مشورہ مان لیا اور قریبی لائبریری جانے لگی۔ ایک دن لائبریری میں موسم خراب ہو گیا۔ میں وہاں سے نکلنے ہی والی تھی کہ بوڑھی باہر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں باہر سے گزرتے لوگ بھی اندر لائبریری میں آنے لگے تھے۔ یہ لائبریری ایک پبلک جگہ پر تھی، یہاں سے گزرتے لوگوں کے لیے بھی یہ پناہ کا ذریعہ بننے لگی۔ ان لوگوں میں ایک خوبصورت خوبرو نوجوان بھی تھا جو بہت حسین لگ رہا تھا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو یہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ کسی اچھے کھاتے پیتے گھرانے کا لگ رہا تھا۔ بار بار مجھے چوری چوری تکتا تو میرے بھی دل میں کچھ ہونے لگا۔ میں نے مگر اس کا اظہار نہیں کیا، اپنی نظریں جھکائے کھڑی رہی تھی۔ کافی دیر بعد جب بارش ختم ہوئی، میں گھر آئی تو میرے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ پہلی بار کسی نے مجھے اس نظر سے دیکھا تھا۔ مجھے گھر آنے تک احساس ہی نہیں ہوا کہ کسی نے گھر تک میرا پیچھا کیا تھا۔ میں اپنی خوش قسمتی سمجھوں یا پھر بد نصیبی، خالہ کو بھی یہ بات بتا نہیں سکتی تھی کہ خالہ ماں کی جگہ نہیں ہو سکتی، اگرچہ انہوں نے مجھے ماں بن کر پالا تھا، مگر اب مجھے ان کے اپنے ساتھ رویے اور باقی بچوں کے ساتھ رویے میں واضح فرق محسوس ہوتا تھا۔ خیر، قدرت کی طرف سے جب بھلائی لکھی ہو تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ 2-3 دن ہی گزرے تھے، شام کے وقت ہمارے گھر کے دروازے پر ایک بڑی سی گاڑی آ کر کھڑی ہو گئی۔ میری خالہ نے دروازہ کھولا۔ بڑے ہی سوٹ بوٹ میں ملبوس ایک عورت اور اس کے ساتھ ایک آدمی نکلے۔ انہوں نے اماں خالہ کو سلام کیا اور کہنے لگے، ہمیں آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ان کا حلیہ اور وضاحت ایسی تھی کہ خالہ انکار نہیں کر سکیں۔ انہیں گھر کے اندر لے آئیں، مجھے چائے بنانے کا کہا۔ میں چائے بنا کر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ لڑکا اپنے ماں باپ کے ساتھ میرے گھر آیا تھا۔ یہ لوگ میرا رشتہ مانگنے آئے تھے۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی، جبکہ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ خالہ نے میری حیرانی کو زیادہ نوٹ نہیں کیا۔ ان لوگوں نے خالہ اماں کو یہی بتایا کہ ہمارا اکلوتا بیٹا ہے جسے آپ کی بیٹی زہرا پسند آ گئی ہے۔ آپ اگر چاہیں تو ہم آپ کی بیٹی کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگنا چاہتے ہیں۔ خالہ کی تو جیسے لاٹری نکل آئی تھی۔ خالہ ویسے بھی میرے لیے کسی معقول رشتے کی تلاش میں تھیں۔ انہوں نے جب امیر لوگوں کو اپنے گھر پر ہاتھ پھیلاتے دیکھا تو فوراً مان گئیں۔ بولیں کہ یہ آپ ہی کی بیٹی ہے، جب چاہیں اسے آ کر لے جائیں۔ خالہ کی یہ بات سن کر ان لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ خالہ نے مجھے بھی بہت محبت سے کہا کہ تمہارے تو نصیب کھل گئے، کاش کہ میری بیٹیوں کے نصیب بھی ایسے ہی ہوں۔ خالہ کی حسرت دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ وہ اپنی بچیوں کے لیے بھی پریشان ہیں۔
مگر یہ ان کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ میرے رشتے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالی اور مجھے میرے شوہر کے ساتھ رخصت کر دیا۔ یہ نظر میں پسند کیا تھا، سو میرے دل میں بھی ہزاروں جذبات تھے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اتنے امیر گھر کی بہو بن کر آ جاؤں گی، وہ بھی ایک ایسے شوہر کی جس کی پسند میں، جس کی نظر میں کبھی کوئی لڑکی نہیں آئی تھی۔ شادی کی رات میں نظریں جھکائے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، اور پھر جو کچھ میں نے سنا اور جو میں نے دیکھا وہ میری امید سے بڑھ کر تھا۔ میرے شوہر نے میری تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیے، مجھے اس قدر قیمتی تحفہ دیا کہ میں نے زندگی میں کبھی ایسے تحفے کے بارے میں سنا نہیں تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے سے باہر لے گئے۔ میں تھوڑا گھبرا بھی رہی تھی، مجھے لگا نہ جانے کیا ہوگا، امیر لوگوں کے مزاج کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ پھر یہ مجھے گھر کے باہر لے گئے، وہاں سرخ پھولوں سے سجی ایک گاڑی تھی جس پر میرا نام لکھا تھا۔ میرے شوہر ساجد حسین نے بتایا کہ یہ گاڑی انہوں نے میرے لیے لی ہے، اب میں اس گاڑی میں جہاں چاہوں آ جا کر میں بہت خوش ہوئی۔ میں نے آج تک لوکل سواریوں میں دھکے کھائے تھے، مگر کبھی عزت دار گاڑی میں بیٹھ کر اپنے ماں باپ کے ساتھ نہ کہیں آ جا سکی، نہ ہی کبھی آنے جانے کا سوچا تھا۔ خالہ مجھے اچھی گاڑی میں لے تو جاتی تھیں، مگر ماں باپ کے ساتھ گھومنے پھرنے کی بات ہی اور ہوتی ہے۔ ابھی ہم گاڑی کے پاس ہی کھڑے تھے، میرا شوہر میری تعریفیں کر رہا تھا کہ دوسری طرف سے میری ساس آتی دکھائی دیں۔ انہیں دیکھ کر میرے شوہر اندر چلے گئے۔ میں حیران تھی کہ ایسا کیوں ہوا۔ ساس نے مجھے دیکھا تو پریشانی سے گلے لگا لیا۔ وہ ایسا کہہ رہی تھیں جیسے کہ انہیں مجھ پر بہت ترس آ رہا ہو۔ بیٹی، اللہ تم پر رحم کرے، لیکن تم بھی صبر سے کام لینا۔ آپ ایسی بات کیوں کر رہی ہیں؟ دل تو میرا یہی چاہا کہ میں اپنی ساس سے یہ بات پوچھ ہی ڈالوں، مگر پھر سوچا کہ اس وقت ایسا پوچھنا مناسب نہیں رہے گا، میں اپنے شوہر سے ہی یہ سوال کروں گی۔ مگر میری بات منہ میں ہی رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ساجد دوبارہ آ گئے اور میری تعریفیں کرنے لگے۔ میں بھی ان کی باتوں میں یہ بھول ہی گئی کہ میری ساس نے کیا کہا تھا اور مجھے کیا دعا دی تھی۔ رات بھر میں اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچتی رہی۔ ساجد تھوڑی دیر بعد ہی آنکھیں موندے سو رہے تھے۔ میں بہت خوش تھی، ساجد کی ساری عمر خدمت کرنا چاہتی تھی، مگر پھر میری زندگی نے مجھے ایک ایسا رنگ دکھایا جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ میری شادی کا دوسرا دن تھا۔ جب ساجد گھر نہیں آئے تو میں پریشان ہو گئی۔ میں رات بھر صحن میں چکر لگاتی رہی۔ تقریباً صبح فجر کے قریب جب میں اپنے کمرے میں جا رہی تھی تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میری ساس نے مجھے دیکھا تو میرے پاس آ کر کہنے لگیں، بیٹی تم فکر نہیں کرو، میرا بیٹا کاروبار کے سلسلے میں اکثر ہی شہر سے باہر رہتا ہے، وہ ضرور کسی میٹنگ وغیرہ میں گیا ہوگا، ورنہ شادی کے بعد تمہیں چھوڑ کر تو گھر سے ہرگز نہ جاتا۔ ساس کی بات سے مجھے تسلی ہوئی تھی، ورنہ میں تو سوچ میں پڑ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر ہلچل ہوئی۔ میں نے دیکھا ساجد گھر آ گئے تھے، مگر ان کا موڈ بہت خراب تھا۔ میں ان کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ ساس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے پاس کھینچ لیا۔ بولیں، ابھی وہ بہت غصے میں لگ رہا ہے بیٹی، اکثر جب وہ شہر سے میٹنگ کے بعد آتا ہے تو اس کا موڈ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تم ابھی بچی ہو، اس کے پاس مت جاؤ، میرے کمرے میں سو جاؤ، میں صبح تمہیں خود اس کے پاس چھوڑ آؤں گی۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا ساجد سے جا کر دن بھر کی سرگرمیاں پوچھوں، مگر ساس کا مان رکھنا بھی ضروری تھا۔ میں ان کے ساتھ ان کے کمرے میں آ گئی۔ میری ساس مجھے ڈھیروں نصیحتیں کرنے لگیں۔ وہ ایک معقول عورت لگ رہی تھیں، ان کی باتوں میں بہت فکر تھی۔ وہ مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھیں کہ مجھے تربیت کرنی چاہیے، اسے نماز روزے پر آمادہ کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی میں برکت ہو۔ ساس کی باتیں میری سمجھ میں تو آ رہی تھیں، مگر اب میں ساجد سے بہت ڈر گئی تھی۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں ان سے محبت کروں، ان کی اطاعت کروں یا پھر ان کی خدمت کروں۔ بہرحال میں صبح جب کمرے سے نکلی، ساجد کے کمرے میں گئی تو دیکھا وہ اندھا دھند پڑے سو رہے تھے۔ لگتا ہے واقعی بہت پریشان ہیں، اماں نے ٹھیک کہا تھا۔ یہ سوچ کر میں کمرہ سمیٹنے لگی جو کہ بہت بکھرا پڑا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ساجد نے ایک ہی رات میں کمرہ اتنا گندا کیسے کر دیا۔ خیر تقریباً دوپہر کے 1-2 بجے وہ اپنے کمرے سے باہر آئے۔ اب ان کا موڈ بالکل ٹھیک تھا، مجھ سے باتیں بھی کر رہے تھے۔
کہنے لگے میں ضروری کام سے گیا تھا ورنہ تمہیں چھوڑ کر ہرگز نہیں جاتا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ آئندہ گھر میں دیر سے مت آئیے گا۔ یوں بات آئی گئی ہو گئی، باتیں کرتے رہے۔ رات کے وقت وہ اپنے کسی کام سے چلے گئے۔ تقریباً 2-3 گھنٹے کے بعد انہوں نے آنے کا کہا تھا۔ میں دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ ساجد نے کہا تھا وہ آئیں گے تو میں فوراً دروازہ کھول دوں۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، دروازہ خود ہی کھل گیا۔ شاید ساجد کے ہاتھ میں گھر کی چابی ہوتی تھی۔ میں حیران تھی کہ ساجد اس وقت اپنی گاڑی بھی لے کر نہیں گئے تھے، وہ یوں ہی آئے تھے اور ان کی پریشانی بتا رہی تھی کہ آج پھر ان کا موڈ بہت خراب ہے۔ لیکن اب کی بار ساس مجھے روکنے کے لیے وہاں کھڑی نہ تھیں۔ میں ساجد کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ ساجد کو میں دیکھ کر تقریباً ڈر گئی تھی۔ وہ نشے میں لگ رہے تھے، ان کے منہ سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے جبکہ آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ میں نے انہیں سیدھا کرتے ہوئے ان کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر سوال کیا، ساجد آپ کو کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میری یہ بات سننا تھی کہ انہوں نے دیوانوں کی طرح میری گردن پر ہاتھ رکھ لیے اور زور سے دبانے لگے جیسے ابھی میری جان لے لیں گے۔ ساجد کیا ہو گیا ہے؟ چھوڑے مجھے، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے۔ ساجد پر جنونی کیفیت طاری تھی۔ وہ میرا گلا دبائے جا رہے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے آج میری جان ہی نکال دیں گے۔ میری چیخیں کمرے سے باہر بھی جا رہی تھیں کہ تبھی دروازے پر زور زور کی دستک ہونے لگی۔ میری ساس شاید کمرے کے باہر موجود تھیں۔ انہوں نے جیسے ہی میری چیخوں کی آواز سنی تو وہ فوراً سے آ گئیں۔ سامنے ان کا کمرہ موجود تھا۔ وہ مجھے ساجد کے ظلم سے چھڑانے آئی تھیں۔ ساجد نے اماں کو دیکھا تو حیرت بھری آنکھوں سے پھٹی پھٹی نظروں سے کمرے کو دیکھنے لگے، پھر اوندھے منہ گر کر بستر پر لیٹ گئے۔ میری تو زاروں قطار آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سوچا نہیں تھا کہ ساجد ایسے نفسیاتی مریض نکلیں گے۔ وہ تو انتہائی خوبصورت اور خوبرو نوجوان نظر آتے تھے۔ نہ جانے کیوں ایسے معصوم چہروں کے پیچھے گھناؤنے ارادے چھپے ہوتے ہیں۔ میری تو امیدیں ٹوٹ کر رہ گئی تھیں۔ ساجد کے اٹھنے کا بھی انتظار نہیں تھا، پتہ نہیں وہ جاگ کر کیا کہیں گے۔ خیر، مگر جیسے ہی صبح ہوئی ساجد نے آنکھ کھولی تو ان کا مزاج بالکل بدلا ہوا تھا۔ وہ خوش لگ رہے تھے، بولے مجھے معاف کر دو، کبھی کبھی مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ مجھے یاد نہیں کہ رات کو کیا ہوا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ روز رات کو مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ یہ کہہ کر ساجد میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگے۔ میں بھی ان کی باتوں میں بہک گئی، لیکن اتنا نہیں جانتی تھی کہ ساجد نے ابھی مجھ پر غم کا ایک پہاڑ توڑا ہے، ابھی مزید انکشاف کرنا باقی ہے۔ میری ساس کو ان سب حالات کا علم تھا۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ تم ساجد کو بدل سکتی ہو، اور پھر اولاد کی خوشی کے بعد اکثر مرد بیوی کے غلام ہی بن جاتے ہیں۔ حالانکہ اولاد پیدا کرنے کے بعد بیوی اتنی خوبصورت نہیں رہتی، مگر تب ان کو جوڑنے کے لیے ان کی اولاد درمیان میں آ جاتی ہے۔ ایسے مرد اور عورت ساری زندگی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بندھ جاتے ہیں۔ میں نے اپنی ساس کی بات اپنے دل میں بٹھا لی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر مجھے بھی اولاد کی خوشی مل جائے، ساجد خود بخود ہی بدل جائیں گے۔ میں نے ساجد سے اس خواہش کا اظہار کیا تو وہ ہنس پڑے، بولے ایسا سوچنا بھی مت، تم ابھی ماں بن نہیں سکتی، تمہاری عمر بہت کم ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں صحت کے مسائل ہوں۔ میں تمہیں کہاں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا پھروں گا، تم تو جانتی ہو میری کاروباری زندگی کتنی مصروف ہے۔ ساجد، اولاد کے لیے تو سبھی کے پاس وقت ہوتا ہے۔ میں نے دبے دبے لفظوں میں شکایت کی تھی، بس تم چھوڑو ان باتوں کو، اپنی زندگی کو انجوائے کرو۔ ساجد کی اور کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی، میرے لیے یہی خوشیاں بہت تھیں۔ میں اب اولاد کی خوشی حاصل کرنا چاہتی تھی۔ خیر، میں چپ ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ یہ خوشی ملتے ہی ساجد بدل جائیں گے۔ تقریباً 3 مہینے بعد میری طبیعت کچھ ناساز ہوئی۔ میں نے ساجد کو بتائے بغیر ہی اپنی ساس کو اس بات سے آگاہ کیا۔ وہ بہت خوش ہوئیں، بولیں اب تمہارے لیے اس گھر میں رہنا اور اپنے قدم جمانا آسان ہو جائے گا، بس تم یہ بات ساجد کو مت بتانا۔ مجھے ساس کی بات سن کر حیرت ہوئی تھی کہ وہ ایسا کیوں چاہتی ہیں میں ساجد کو یہ بات نہ بتاؤں۔ مجھے لگا جیسے وہ میری اس خوشی سے تعصب کا شکار ہو گئی ہیں، نہیں چاہتی کہ میں اپنے شوہر کی نظر میں اچھی بنوں۔
آخر ساس تو ساس ہوتی ہے۔ میں نے ہمیشہ یہی سن رکھا تھا کہ ساس کبھی بہو کا بھلا نہیں چاہتی، سو میں نے اپنی ساس اماں کی بات نہ مانتے ہوئے ساجد کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا۔ شام کو وہ گھر آئے تو میں نے چہکتے ہوئے ان کے گوش گزاری خوشخبری کر دی، جسے سنتے ہی ان کے چہرے پر بھیانک سناٹا چھا گیا۔ بولے، میں نے تمہیں منع کیا تھا ایسی کوئی کوشش مت کرنا، پھر بھی تم نے وہی کام کیا، نکلی نہ تم بھی روایتی گاؤں کی عورتوں جیسے ذہن والی مالک۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ ساجد، بچے تو سب پیدا کرتے ہیں، شہر کے لوگ بھی اور گاؤں کے لوگ بھی، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے ناراضگی سے پوچھا تو ساجد سیخ پا ہو گئے، مجھ سے زیادہ سوال جواب مت کرو، جتنا کہا ہے اتنا ہی کرو، کل میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ ساجد کے کرخت لہجے نے میری تو امیدوں کے تاج محل گرا دیے تھے۔ میں رونے لگ گئی تھی۔ یہ وہ بات تھی جو میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی مار کوٹ تو میں سہتی رہی، برداشت کرتی رہی، ان کے طنزیہ جملے بھی اب اتارتی رہی، مگر اب جو ہو رہا تھا وہ میری برداشت سے باہر تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنی اس خوشی سے بھی محروم ہو جاؤں، اور پھر بھلا کوئی شوہر ایسا کیوں چاہے گا کہ اس کی بیوی اس کی اولاد پیدا نہ کرے؟ یہ تو عجیب خود غرضانہ سوچ تھی۔ میں نے اپنی ساس سے بات کی۔ انہوں نے مجھے کہا، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ تم یہ خبر ساجد کو مت بتانا، مگر تم نے میری نیت پر شک کر کے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اب تم خود ہی بھگتو۔ جب تم میری بات سننا ہی نہیں چاہتی، جب تم مجھے اہمیت نہیں دیتی، مجھے اپنی ماں نہیں سمجھتی، تو پھر میں تمہیں کیا بتاؤں؟ ان کی بات سن کر میں اور پریشان ہو گئی۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں اپنی خالہ کے گھر جاؤں، مگر خالہ کے گھر جاتی بھی تو انہوں نے مجھے مشکل سے رخصت کیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ دوبارہ ان پر بوجھ بنوں۔ میرے ماں باپ اسی دنیا میں ہیں، میں نے سوچا، پھر میں ان کے گھر کیوں نہیں جا سکتی؟ یہ سوچ کر میں اپنے گھر سے نکل پڑی تھی۔ میری ساس بھی اس وقت اپنے گھر میں ہی تھیں۔ شاید میری ساس نے مجھے گھر سے جاتے دیکھا نہیں تھا یا کیا بات تھی، لیکن خیر میں گھر سے چلی گئی۔ اماں ابا کے گھر جا کر ان سے ملی تو وہ خوش ہونے کی بجائے مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئے، کیونکہ میں ایسی صورت بنا کر گئی تھی جیسے مجھے خدا نخواستہ طلاق ہو گئی ہو۔ میری شادی کا میرے ماں باپ کو پتہ تو تھا، مگر میرے شوہر اور ساس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے ماں باپ اتنے غریب ہیں۔ میرا باپ پاپڑ بیچتا تھا، جبکہ ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے ملنے آئی ہوں اور کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، بس میں اپنے بچے کے لیے آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ میں نے اماں کو یہ کہہ کر تسلی دے دی تھی، مگر میری ماں مطمئن نہیں تھیں۔ میرے گھر کے حالات ایسے تھے کہ گھر والوں کو ویسے ہی کھانے کے لالے پڑے تھے، ایسے میں تھی تو وہ یقیناً بہت پریشان ہو جاتے۔ ماں باپ کے حالات تو شروع سے ہی خراب تھے۔ یوں میں نے اماں ابا کو بتائے بغیر اپنے سونے کا ایک زیور بازار جا کر بیچ دیا، جس سے مجھے کچھ رقم ملی۔ میں نے اماں ابا کو یہ رقم اپنے شوہر کی دی ہوئی رقم بتا کر انہیں گھر کا راشن لانے کے لیے کہا۔ ادھر دل میں امید بھی تھی کہ 2-3 دن گزرنے کے بعد میرا شوہر مجھے ضرور لینے آ جائے گا، مگر بعض اوقات وہ ہفتہ ہفتہ گھر سے باہر رہتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر ہی نہ آتے تو میری غیر موجودگی کو انہیں پتہ بھی نہ چلتا۔ ایسے میں مجھے ماں باپ کے گھر شان اور مان سے رہنا تھا۔ میں نے اماں ابا سے کچھ نہیں کہا، نہ ہی انہیں کچھ بتایا۔ ایک دن صبح کا وقت تھا، اماں کہنے لگیں، مجھے کام پر جانا ہوگا، تمہاری وجہ سے میں نے 1-2 چھٹیاں کر لیں۔ میری مالکن کافی سخت ہے، اس کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں، اور پھر میرے صاحب تو ایسے ہیں کہ وہ اگر کھانے میں ذرا سا بھی نقص ہو تو پلیٹ اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ بیٹی، تمہارے لائے ہوئے پیسوں سے ہم 2 دن تو کھا پی لیں گے، لیکن بعد میں تو ہمیں اپنے حالات خود ہی چلانے ہیں، مجھے جانا ہی ہوگا۔ اماں یہ کہہ کر گھر سے نکل تو پڑیں، مگر ان کی کھانسی کا دورہ، ان کے حالات، ان کا بخار انہیں جانے سے روک رہا تھا۔ میں نے اماں سے کہا، اماں تم رہنے دو، میں تمہاری جگہ کام پر چلی جاؤں گی، تم مجھے بنگلے تک چھوڑ آؤ، میری ابھی اتنی بھی حالت نازک نہیں کہ میں کام نہ کر سکوں۔ اماں نے مجھے بہت منع کیا، مگر میں نہیں رکی۔ اس بنگلے میں لے جا کر اماں نے مجھے چھوڑ دیا اور خود واپس چلی گئی۔
کہنے لگی کہ تم بیگم صاحبہ سے کہہ دینا کہ میں شمیم بی بی کی بیٹی ہوں، یہاں کام کرنے آئی ہوں۔ چوکیدار کو یہی بتا کر میں اندر گئی۔ سب سے پہلے جس کمرے کی صفائی کرنی تھی وہ اس گھر کا ڈرائنگ روم تھا۔ میں نے مالکن سے بھی ملاقات نہیں کی تھی، سوچا اپنے کام سے کام رکھوں گی، یہ نہ ہو کہ وہ اماں کا پوچھنے لگ جائیں۔ میں ڈرائنگ روم کی صفائی کر رہی تھی کہ کمرے میں مالک داخل ہوئے۔ مالک کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میرے تو پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ میں نے خدا کا شکر کہ اس وقت سب کو نہ بتایا تھا کہ میں یہاں کس مقصد کے لیے آئی ہوں۔ چوکیدار تو یہ بات بھول گیا ہوگا کیونکہ سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر تھا۔ مجھ سے نظریں چار ہوتے ہی وہ گڑبڑا کر رہ گئے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تم یہاں کیسے آئیں؟ انہوں نے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا، مگر یہ موقع مجھ سے لڑنے کا نہیں تھا۔ وہ ندامت سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ مجھے معاف کر دو، انہوں نے فوراً اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ میں نے تم سے دوسری شادی کی تھی۔ میں اپنی بیوی سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ میری بیوی میرے 3 بچوں کو لے کر میکے چلی گئی تھی۔ میں چاہتا تھا اسے میری قدر آئے اور وہ واپس آج ڈھونگ رچایا۔ ان کی یہ بات سن کر میں بے ہوش ہوئی نہیں اور کوئی فرق نہیں رہا۔ مجھے ایسا لگا جیسے زمین میرے لیے گھوم رہی ہے۔ میں اس گھر سے کیسے نکلی مجھے معلوم نہیں۔ میں اب جان گئی تھی کہ میرا شوہر کیوں نہیں چاہتا تھا کہ میں بچہ پیدا نہ کروں۔ ظاہر ہے ان کے پاس پہلے ہی اولاد تھی، وہ مزید اولاد کا کیا کرتے؟ میں وہاں سے واپس آ گئی۔ میری زندگی بھی ماں کی طرح لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہوئے گزر رہی ہے۔ میں سب لوگوں سے یہی کہوں گی کہ خدا را کسی کی بیٹی کی عزت اس کے جذبات کے ساتھ مت کھیلیں۔ اور آج بھی میں اپنے شوہر کی اولاد کے ساتھ ہی تو رہ رہی ہوں، وہ بھی تو انہی کی بیٹی ہے جو میرے ساتھ لوگوں کے گھروں میں ذلیل و رسوا ہو رہی ہے۔ خالہ نے مجھے دوبارہ رکھنے سے انکار کر دیا، نہ میں وہاں خود جانا چاہتی تھی۔ اب ان کی اپنی زندگی ہے، اپنے بچے ہیں، وہ مجھے کب تک پالتی پوستی؟ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ اگر گلہ ہے تو اپنے شوہر سے، جس نے نہ مجھے طلاق دے کر آزاد کیا نہ اپنے بچے کی ذمہ داری اٹھائی۔ اب آپ ہی بتائیے کہ میں کیا کروں؟ میں کس سے انصاف مانگوں؟ میں کس کا رونا روؤں؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔